بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں ہمارے کچھ پیشنٹس جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں ان میں یہ ایشو جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ بیسیکلی ڈپریشن کی جو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں وہ جو بندہ ڈپریسڈ ہو اس کے موڈ کو بہتر کرتی ہیں، اس بندے کے دل میں جو خوشی نہ آنے کا ایشو ہوتا ہے اس کو ریزالو کرتی ہیں، اس کو بہتر کرتی ہیں، تو انسان دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس آنا، زندگی کو انجوائے کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، یعنی اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور جو اس کی نارمل شخصیت پہلے تھی وہ شخصیت واپس آ جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ ایک ایشو آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ شخصیت نارمل پہ آئے، اس بندے کے اندر تیزی کی علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ابھی اس کے علامات بتاؤں گا۔ اس کو جاننے سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسا بہت کم پیشنٹس میں ہوتا ہے، لیکن یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ اگر یہ علامتیں آئیں تو پھر ہمیں دوائی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ تیزی کی کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں؟ تیزی میں انسان کی نیند اکثر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، باتوں میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے، گھر والے ان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یا آس پاس کے دوست احباب کو کہ بندہ جو ہے وہ نارمل سے زیادہ باتیں کر رہا ہے، آج کل اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے، اپنے اندر زیادہ انرجی لیول فیل کر رہا ہے، اپنے نارمل سے بھی زیادہ۔ اسی طرح سے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ مختلف طرح کی اور چیزیں جیسے شاپنگ کا رجحان بڑھ جانا، پیسے خرچ کرنے کا رجحان بڑھ جانا، یعنی جو ایکٹیویٹیز پلیئریبل بندے کو لگتی ہیں وہ نارمل سے بھی زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی وہ جذباتی فیصلے بھی کرنے لگ جاتا ہے، ایک دم سے فیصلہ لے لیا اور سوچا نہیں، تو اس طرح کی بھی تبدیلی بندے میں آ سکتی ہے۔ اگر پہلے سے مذہبی ہو بندہ تو مذہبی رجحان بھی تیزی میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ پیشنٹس میں سیکشول ڈیزائر نارمل سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ انڈیوسڈ ہائپومینیا کہتے ہیں۔ عموماً یہ تبدیلیاں جب آتی ہیں تو پیشنٹ کو اتنا پتہ نہیں چلتا، جو آس پاس کی فیملی اور جو دوست احباب اور جو کام کرنے والے ساتھ لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یہ ان کی نارمل شخصیت سے یہ تھوڑے ڈفرینٹ سائڈ پہ، تیزی والی سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ نوٹ کریں، اچھا کبھی کبھی پیشنٹ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پیشنٹ کبھی کبھی ہمیں خود بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل میرے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں اور میری سوچیں بھی تیز تیز آتی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں تیز ہو گیا ہوں اور آس پاس کی دنیا سلو ہو گئی ہے۔ اس کیس میں سائیکائٹرسٹ کو بتانا ضروری ہے۔ سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ پھر دوائی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی دوائی کے ساتھ کچھ اور ایسی دوائی ایڈ کر دی جائے جس سے یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائیکائٹرسٹ ان کی دوائی کی مقدار میں کچھ کمی کرے یا پھر دوائی کو چینج کرے۔ لیکن بہرحال اس میں آپ کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر یہ علامات آپ فیل کریں کہ ہمارا جو پیشنٹ تھا وہ ڈپریس تھا لیکن اب اس میں یہ علامتیں آ رہی ہیں، تو آپ نے ضرور ڈاکٹر کو بتانا ہے۔ جن لوگوں کو میری بائی پولر ڈس آرڈر پر ویڈیوز دیکھی ہیں یا ویسے ان کو بائی پولر ڈس آرڈر کا پتہ ہے، ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس طرح کی تیزی بائی پولر میں بھی آ جاتی ہے، لیکن جب یہ تیزی ڈپریشن کی دوائیاں یوز کرنے کی وجہ سے آئے تو پھر اس کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ انڈیوسڈ ہائپومینیا کہتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کو بائی پولر 3 بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی اور اس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کسی اور ٹاپک کے بارے میں ویڈیو بنوانا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔